الذي كفى وسلام عباد الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی ماں مدد قادری امنا رے یا غوث اعظم زنم دم رے شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے مرتبہ آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی واقعی آپ لوگوں نے سنی ہونے کا حق ادا کر دیا. آپ نے کافی جھوم جھوم کر درود پاک پڑھا. حالانکہ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان میرا نام سن کر مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا، اور جو میرا بہت زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے تو وہ کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرے. ایک چیز اور ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے. غیر رمضان میں ہم ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. بہت زور سے بولتے ہیں سبحان اللہ. تو کتنا ثواب ملتا ہے اور رمضان میں کتنا ملتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ہم آئے تو یہاں اس لیے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ہم روزے نہیں رکھ رہے. تم یہ نہیں ہو تھکے ہوئے، یہ تو فرض ہے، احسان تھوڑی ہم رکھ رہے تو، لیکن یہ ہے کہ اس میں ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. نفل فرض کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے اور فرض کو اللہ 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور خوش نصیب ہیں آپ اور ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس محفل میں شریک ہونے کا موقع عطا فرما دیا. تفسیر روح البیان میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان قرآن مکمل کرنے کے بعد جب دعا کرتا ہے نا تو 4,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہا کرتے ہیں. آج صرف انسان نہیں ہے، یہاں اللہ کے معصوم فرشتے بھی ہماری محفل میں شرکت فرمائے ہوئے ہیں، اور جب یہاں دعا ہوگی نا تو وہ فرشتے بھی آمین کہیں گے. اگرچہ میرا اور تمہارا آمین کہنا قبول نہ ہو لیکن وہ معصوم ہے، جب وہ آمین کہیں گے نا تو اللہ ان کی آمین کو ضرور قبول فرمائے گا، اور ان معصوم فرشتوں کی آمین کے صدقے میں اللہ ہم گنہگاروں کی بھی آمین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو اسی لیے ہم یہاں محفل میں آئے. آج پورا ہوا، کل پورا ہوا، کل ماشاءاللہ کل ہمارے یہاں بھی پروگرام تھا، تو اسی لیے
نہیں آ سکے تو یہ نبی کی محفل ہے، ختم قرآن۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے تراویح پڑھی ہیں۔ تراویح تو قرآن ہی سے پڑھنا چاہیے، وہ مجبوری ہوتی ہے ہماری کہ نہیں حافظ مل پاتے ہیں یا نہیں انتظام ہو پاتا ہے، لیکن تراویح تو قرآن ہی سے ہونا چاہیے۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ لوگ مقدر کے سکندر ہو کہ آپ کو قرآن سننے کا موقع ملا اور حفاظ کرام کو سنانے کا موقع ملا۔ اللہ ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ میں چند شعر آپ لوگ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نے بڑی اچھی آواز میں، حضرت کے نام سے میں واقف نہیں ہوں لیکن بڑے اچھے انداز میں آپ کو نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنائی اور آپ نے سنی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی 2 شعر پڑھ دوں، اجازت ہے؟ آپ کہو آپ کی اجازت ہے؟ آپ لوگ ہاں۔ جاگنا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے۔ آپ جو میرے ساتھ آئے نا تم لوگ پڑھو، یہ لوگ نہیں پڑھیں گے، پاپڑے والے نا یہ تو پھسیا کے بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ اصغر صاحب نے گھیر کے لائے پکڑ کے۔ آپ لوگ بولو درست ذرا آواز تھوڑی سی ہلکی سی بلند ہوگی نا تو مزہ آئے گا۔ جاگنا عبادت ہے، بولنا عبادت، سبحان اللہ، جاگنا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے، کہ نعت مصطفیٰ سنے کرے نعت مصطفیٰ سنے کر جھومنا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے، اور قول مصطفیٰ ہے یہ اے نبی کے دیوانوں، قول مصطفیٰ ہے یہ اے نبی کے دیوانوں، کہ باپ ماں کے چہرے کو، باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جاگنا عبادت ہے، بولنا عبادت، بولنا عبادت۔ آج ہم قرآن مقدس کی محفل میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ وہ قرآن مقدس ہے کہ پروردگار نے اپنے محبوب پہ نازل فرمایا۔ یہ وہ حفاظ کرام ہے کہ جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو محفوظ کر لیا ہے۔ آج دنیا قرآن مقدس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور دیکھو سنی مسلمان کتنے قرآن مقدس کی محفل میں آئے ہیں۔ آج ہم واٹس ایپ سے قرآن پاک کی حفاظت کر رہے ہیں، آج ہم فیس بک کے ذریعے قرآن پاک کی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہو جگہ جگہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک نادان نے انگلی اٹھائی، ایک کمینے نے انگلی اٹھائی اور کہا قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جنہیں نکال دیا جائے۔ اس نے 26 آیتوں کے بارے میں کہا قرآن سے انہیں نکال دیا جائے، قرآن میں وہ آیت نہیں رہنا چاہیے، قرآن سے ان آیتوں کو نکال دیا جائے۔ سپریم کورٹ میں اس نے مقدمہ دائر کیا، قرآن میں 26 آیتوں کو نکالا جائے۔ اس سے پوچھا گیا کیوں نکالا جائے؟ کہ یہ 26 آیتیں ایسی ہیں جو جو مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیتی ہیں، اس سے شانتی ختم ہوتی ہے، اس سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں، اس سے فتنہ پھیلتا ہے، اس سے فساد
پھیلتا ہے، اس سے جھگڑے پھیلتے ہیں، لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی ایک آیت، قرآن کا ایک نقطہ، قرآن کا ایک زبر، قرآن کا ایک زیر، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو فتنہ پھیلاتا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جھگڑے پھیلاتا ہو۔ اللہ نے قرآن کو دنیا میں نازل کیا ہے تو فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں، بلکہ فتنوں کو مٹانے کے لیے پیدا کیا ہے، شانتی لانے کے لیے پیدا کیا ہے، سکون لانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے قرآن مٹایا جائے، ایک ایک انسان ایسا ہے جس نے ابھی کچھ دنوں پہلے اس نے کہا قرآن گنڈوں کی کتاب ہے، معاذ اللہ قرآن پاک کے اوپر انگلی اٹھائی۔ آج قرآن پاک سے لوگ بھاگ رہے ہیں، قرآن پاک کی محفل میں لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے جتنا یہ قرآن پاک تو انگلیاں اٹھا رہے ہیں اتنی تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو، اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھواؤ، اپنی مسجدوں میں قرآن پاک پڑھواؤ، اپنے محلوں میں قرآن پاک پڑھواؤ، اپنے گھروں میں قرآن پاک پڑھواؤ، اپنے بچوں سے کہو کام بعد میں ہوگا، پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھو، عصر کی نماز کے بعد قرآن پڑھو، مغرب کی نماز کے بعد قرآن پڑھو، عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھو۔ اللہ کی قسم اگر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تو قرآن پڑھنے سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، ورنہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تمہارے سامنے قرآن پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تمہارے سامنے علماء پہ انگلی اٹھائی جا رہی ہے، تمہارے سامنے نبی کے تقدس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ آج دنیا فیس بک کے چکر میں پڑی ہوئی ہے، آج دنیا فیس بک پہ گالی دے رہی ہے، آج دنیا واٹس ایپ پہ گالی دے رہی ہے۔ اب اسلام نے تمہیں گالی کا پیغام نہیں دیا، قرآن نے تمہیں گالی کا پیغام نہیں دیا۔ پوچھو اس قرآن سے، قرآن بتا آج ہم ذلت میں پھنس گئے، دنیا ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے، ہمارا گلا دبا لیا ہے، دنیا ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے۔ بول ہم بچیں گے کیسے؟ بول ہمیں کامیابی ملے گی کیسے؟ بول ہمیں چھٹکارا ملے گا کیسے؟ تو یہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھ لو، مصطفیٰ کے چلنے کو دیکھ لو، مصطفیٰ کے بولنے کو دیکھ لو، مصطفیٰ کے اٹھنے کو دیکھو۔ اللہ کی قسم اگر ہم قرآن پر عمل کرنے لگے تو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قرآن چلا چلا کر کہے گا اے دنیا والوں سنو، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا آج ہم قرآن سے بھاگ رہے ہیں۔ ختم قرآن پاک محفل سجائی گئی ہے، لوگ باہر بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہیں۔ کتنا دیکھا، جب تک ہم قرآن سے بھاگتے رہے نا تب تک ہم یوں ہی منہ چھپاتے رہیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ پریشانی کیا ہے حضرت، یہ جو بلا آئی ہے نا، بلا یہ کیوں آئی ہے؟ اس کی وجہ پتا ہے کیوں آئی ہے؟ یہ ویکسین جو آ رہی نا اس سے ختم نہیں ہوگی، آکسیجن سے ختم نہیں ہوگی۔ جو بلا جو مصیبت آئی ہوئی ہے نا اس کا ایک ہی راستہ ہے۔ اچھا یہ آتی کیوں ہے؟ اور یہ آتی ہے تو پھر جاتی کب ہے، کیسے جاتی ہے؟ میں آپ کو صرف چند لمحوں میں یہ بات بتاؤں کہ یہ آتی کیوں ہے اور جاتی کیوں ہے، آئی کیسے اور پھر جائے گی کیسے؟ بتائیں، اس کا تعویذ دیتے ہیں، تعویذ لوگ اس کا بولو نا، مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے نا، بڑا ڈر لگتا ہے مرنے سے۔ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ بلا آئی کیوں، بھارت میں آئی کیوں اور جائے گی کیوں؟ جب پچھلی سال لاک ڈاؤن لگا